پاکستان کے اندر سب سے زیادہ، دیکھیں میں ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ مقدمات توہین کے اہل حدیث کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے میرے منہ سے یا کسی اہل حدیث عالم کے منہ سے سنا کہ قانون کو بدلا جائے؟ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایک صاحب تھے، بڑے باریش بزرگ لگ رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا اور باقاعدہ طور پہ اس کو ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہیں، وہ کہیں بال خریدنے آیا ہوا تھا۔ کس چیز کے؟ خواتین کے بال خرید رہا تھا، اور ان پہ باقاعدہ وہ تشدد کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم بال لینا ہے، میں تمہیں دسنا ہی ہے۔ وہ قانون تو ہاتھ میں لینا ہی لینا چاہیے۔ لوگ کیوں ان لوگوں کی تربیت نہیں کرتے؟ آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں اور وہ لوگ جا کے وہاں پہ خود ہی قانون اور خود ہی جج بن کے آگے لوگوں کو سزا دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی تربیت میں کمی ہے؟ یہ کلچر، بہرحال یہ تربیت میں مذہبی اداروں کی کمی ہے۔ آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہم سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے اور پروب بھی کرنا چاہیے کن مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور کیسی ان کی تربیت ہے۔ قانون تو ہاتھ میں لینے کے آپ کو پتا ہے اصل جو دین کے طالب علم ہے وہ قائل ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں اگر توہین ہوئی بھی ہے تو قانون ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو پکڑانا ہے بس، ریاست کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری، یعنی ان کو پکڑوانا۔ سوات میں جو واقعہ ہوا، اب سوات میں جو واقعہ ہوا، مجھے ایک بات بتایا، میں کہتا ہوں بالفرض ان کا مقدمہ مان لیا جائے تو بھی آپ نے ریاست کو پکڑوانا تھا، پولیس کے ہینڈ اوور کرنا تھا۔ لیکن ایک بات یہاں پہ میں ایک اور اینگل بتانا چاہتا ہوں، ہوتا کیا ہے جی، قانون ہاتھ میں لیا لوگوں نے، قانون ختم کر دو، یہ بھی تو ایک دوگلی پالیسی ہے نا۔ اب مجھے بتائیں قانون سخت کرنا چاہیے کہ ختم کرنا چاہیے؟ قانون سخت کرنا چاہیے۔ اگر قانون سخت ہوگا تو بندہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گا، لیکن ہوتا کیا ہے سوات میں انہوں نے ظلم کیا، قانون ہاتھ میں لے کر ظلم کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے بیانات آ جائیں کہ توہین کے قوانین ختم کر دیے جائیں؟ یہ عجیب مقدمہ یار، یعنی آپ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے تو قانون ختم کرو، بھائی قانون ہاتھ میں لو تو قانون کو مزید مضبوط کرو تاکہ لوگوں کا اعتماد قانون کے اوپر ہو اور لوگ قانون ہاتھ میں لینے سے گھبرائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ کام ریاست کا ہے۔ ہاں آپ کا اور میرا یہ کام ہے، اگر میرے اور آپ کے سامنے توہین ہو تو ہم اس کی جان اس وقت تک نہ چھوڑیں، جان سے مراد یہ نہیں کہ مارنے، میں اور آپ اس کے خلاف مقدمہ کریں اور پولیس ریاست کو کہیں کہ انوالو کریں کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، میں گواہ ہوں، میرے سامنے ہوئی ہے، پیش کیا جائے، احتجاج کیا جائے، آواز اٹھائی جائے۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ہم اپنا یہ رویہ بدل لیں نا، یہ جو ہوتا کیا، یہ مذہب پسندوں کے منہ کے اوپر نا ایک کالا سمجھے ڈبہ لگ جاتا ہے۔ ہم احتجاج کر کے کئی مجرموں کو پکڑوا چکے ہیں، احتجاج کر کے، لیکن آپ لوگ احتجاج کر کے کئی مجرموں کو رہائی بھی دلوانے کی کوشش کرتے رہے، جس کو ہم بے گناہ سمجھتے ہیں اس کی رہائی کے لیے تو کوشش کریں گے نا یار۔ جس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کی تو ایک بندہ مثال دینا، اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ نے بات کی ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ، دیکھیں میں ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ بات کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ مقدمات توہین کے اہل حدیث کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے میرے منہ سے یا کسی اہل حدیث عالم کے منہ سے سنا کہ قانون کو بدلا جائے؟ تو اب جن بیچاروں کے اوپر مثال دے رہا ہوں، اب ہمارے آپ نے یہ بات کی ہے تو میں بتاتا ہوں، عثمان ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے اوراق کو جو عربی خط لکھے یہ وہ جمع کیا، جلا دیا، اب اہل علاقہ اکٹھے ہوئے کہ اس نے قرآن جلایا۔ آپ مجھے بتائیں کوئی مسلمان قرآن جلاتا؟ نہیں۔ مقدس اوراق کو تلف کرنے میں اگر اس سے مسٹیک ہو گئی ہے، تلف کرنے کا ویسے کیا طریقہ ہے؟ اب یہ بات بتائیں، یہ بات بھی عوام کو بتانے کی ضرورت ہے، یہ آگاہی نہیں ہے نا کہ تلف کرنے کے جو 3 طریقے ہیں ان میں ایک طریقہ تھا رائج آگ لگانے کا، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ جاہل ہے تو یہاں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ عرف کی ایک اہمیت ہوتی ہے، عرف کے مطابق چلنا چاہیے، ہمیں پانی میں بہانا چاہیے، ہمیں دفن کرنا چاہیے، لیکن ایمانداری سے بتائیں اگر پانی میں بہائیں تو نہروں میں گندا پانی نہیں ہوتا، وہ زیادہ برا ہے، یہاں پہ نہری نظام صحیح نہیں ہے، یہاں پہ دفن کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض کسی نے اوراق بسیدہ جلا دیے ہیں تو اللہ کے بندے وہ کیا اس نے توہین کی نیت سے جلائے ہیں؟ کم از کم انما الاعمال بالنیات تو پڑھو۔ علامہ صاحب اور میں لیکن ہم اپنی ٹریننگ اب کر رہے ہیں علماء کی کہ آپ نے مقدس اوراق کو دفن کرنا اور آپ نے ان کو نہیں جلانا، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے، لیکن 1300 سال تک مقدس اوراق کو تلف کرنے کا طریقہ جلانا بھی رائج تاکہ بے ادبی نہ ہو سکے۔ اچھا علامہ صاحب، ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارے یہاں پہ تقریباً 95% سے زیادہ مسلمان لوگ موجود ہیں، ہر فرقے کے بڑے جید علماء موجود ہیں، لیکن ہمارے جو ایک عام شہری ہے اس تک کیوں دین کی تعلیمات نہیں پہنچ پا رہی کہ وہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ تھام ہی نہیں پاتے؟
روز کچھ اسی میں طرح آپ کو ایک بات بتاتا ہوں علی حمزہ بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں, اب آپ نے جینوئن بات پوچھی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے, لیکن وہ انیشیٹ کر دیتا ہے اگنیشن کو. مسئلہ آپ نے جب بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہوگا, ہوتا کیا ہے, ذاتی رفٹ ہوتی ہے, ذاتی مخاصمت ہوتی ہے, ذاتی لڑائی ہوتی ہے, طاق میں ہوتے ہیں کہ فلاں کوئی غلطی کرے صحیح. اب لاہور کے اندر شاد باغ کی مسجد کے اندر یہ بھی عجیب واقعہ, وہ مقدس سراغ بھی نہیں تھے, اس کی چمنی سے دھواں نکل رہا, تو شور مچا دیا جی انہوں نے قرآن جلایا. یعنی طاق ہے نا. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں, اور یہ ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے, وہ رنجش کو اس چیز میں کنورٹ کرتا ہے, ہم یہ بات مانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہ پاکستان کی اکثریت ایسی نہیں ہے, یہ میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں, ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہوتا کہ مثال دے رہا ہوں, دین کو ایکسپلائٹ کیا گیا. میں آپ کے سامنے کہوں گا نا آ کے کہ فلاں شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہ کہا ہے, آپ جتنے مرضی گئے گزرے مسلمان ہوں گے, آپ کے جذبات بھڑک جائیں گے, بھڑکیں گے نا. ہاں, تو اس چیز کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جذبات جتنے مرضی بھڑک جائیں, آپ نے قانون کا سہارا لینا ہے, عدلیہ کا سہارا لینا ہے. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آسیہ ملونہ کیس, توہین, عینی شاہد, ایس پی شاہد, سیشن جج, ہائی کورٹ, آج تک اس کے منہ پہ کسی عالم دین یا طالب علم نے تھپڑ مارا نہیں مارا, اور علماء نے یہ چاہا کہ قانون اس کو سزا دے, لیکن ہوا کیا, اس کو بھی باہر بھگا دیا گیا. پھر یہ طبقہ دوبارہ یہ کہتا ہے دیکھو ہم نے صبر کیا تھا, ہم نے اس کو پولیس کو پکڑایا, تھپڑ نہیں پڑنے دیا, انہوں نے فرار کرا دیا. اب پولیس, اچھا یہ کنسیپٹ ڈیولپ کیا ایک خاص طبقہ فکر نے کہ یہ پولیس کو یہ جو ہے نا یہ, اچھا اس کی ایک وجہ دونوں سائڈوں کا اینگل دیکھنا چاہیے. ہماری بات ہوتی ہے ان علماء سے بھی جو ایک خاص یہ مینٹالٹی رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 75 سال میں ایک بھی توہین کا مجرم نہیں پھانسی لگا, کیوں نہیں لگا؟ تو اب یہ پھر ریاست کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے نا. یہ ایک اینگل یہ بھی ہے یار, توہین ہوتی تو ہے نا. میں مانتا ہوں کہ جعلی مقدمہ میں کہہ رہا ہوں ہمارے میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر, لیکن کہیں نہ کہیں توہین ہوتی ہے نا. بینسا, موچی, روشنی, یہ پیج چلتے رہے نا, وقاص گرایا, سلمان حیدر, یعنی یہ چلتے رہے ہیں, تو ان کو باہر فرار کرایا گیا نا, نہیں کرانا چاہیے.